السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب؟ میں ہوں جیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ کائنڈلی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ سٹوری کا آغاز لیتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس میں ایک عادت بری تھی، اسے بیٹی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کی قدرت اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ اس سے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، بہت ناز و نہام اور لاڈ پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ کچھ سال بعد some years later ملکہ پھر امید سے ہو گئی، پھر پریگننٹ ہو گئی۔ تو اب بادشاہ نے اس کو کہا کہ اس کی بچے کے برتھ کے دن قریب آ رہے تھے، تو لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے کنٹری میں جانا پڑ گیا۔ تو بادشاہ نے جاتے ہوئے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی تو اسے مار دینا۔ بادشاہ چلا گیا۔ سم ڈیز بعد لڑکی پیدا ہوئی۔ تو اولاد تو ماں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہے، ماں کو خاص طور پہ۔ تو ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، میں کیا کروں؟ اب ولادت کے بعد ایک دائی موجود تھی جو کہ ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنا رو رہی ہے بیٹی پیدا ہونے پہ۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اسے آپ ایسا کریں، دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے لیے باہر لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر لے جا کر پالوں گی، میں اس کو دفن نہیں کروں گی بچی کو۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کا خرچہ وغیرہ مجھے بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی خوشحال اور آسودہ رہے گی، خوش رہے گی، اور اگر مجھے غریب کو جو نصیب ہے اسے بھی میں پالنے کی کوشش کروں گی۔ ان دونوں میں یہ بات طے پا گئی۔ ملکہ نے کچھ سونا وغیرہ اس کو دیا، زیور دی، اور بچی کے واسطے دے دی، اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اسے لے جاؤ۔ محل میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ دائی نے، جو مڈ وائف تھی، اس نے بچی کو مار دیا، جبکہ مڈ وائف نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر پورے ناز انداز سے اس کو پرورش شروع کر دی، اس کو پالنا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ اپنے سفر سے واپس آیا تو اسے یہی حال سنایا گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بچی پیدا ہوئی تھی، اور آپ کے آرڈر کے مطابق ہم نے بچی کو مار دیا۔ بادشاہ اپنی بری عادت کی وجہ سے بہت خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی یعنی کہ بیٹی کی بیٹی ظاہر کیا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کے شہزادی کو لاتی اور ملکہ کو اس کو اپنی بیٹی سے ملوا کر واپس لے جاتی، اور ملکہ بھی دائی کو کچھ نہ کچھ گولڈ ہیرا چیزیں دیتی رہتی اس کی پرورش کے لیے، چونکہ شہزادی کی پرجوش طریقے سے پرورش ہو رہی تھی، اس لیے خوب اچھی خوبصورت اور اچھی ہائٹ والی نکلی، خوبصورت بھی تھی، اور جوان ہوتی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتی بھی شہزادیوں کی طرح دکھنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی، یہی بادشاہ جس کی وہ بیٹی تھی، رائٹ؟ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی، پوچھا یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اسے میرے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ اللہ اکبر، اپنی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجنا، لیکن اس کو تو نہیں پتا نا اس کی بیٹی ہے۔ چونکہ حقیقت کا کسی کو پتہ نہیں تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے نواسی کا رشتہ مانگنے چلے گئے۔ اب دائی کے آسان ہتا ہو گیا، دائی تو پریشان ہوگی، یا اللہ میں کیا کروں؟ اس نے تو صاف انکار کرتے ہوئے کہا، ظاہر سی بات ہے دائی کو تو پتا تھا، مڈ وائف کو پتا تھا کہ یہ تو اس کی بیٹی ہے، کہ میں غریب ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں ہے، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود کو نہیں آیا، لیکن دائی کے گھر رشتے کے لیے بہت سے بندے بھیج دیے۔ دائی کو تو ساری حقیقت کا پتا تھا۔ سب نے دائی کو بہت محنت سے ماجد کی، لالچ دیے، دھمکیاں سب کو دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا، دائی کو پکڑ کے خوب سزا دو تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ ظلم کی انتہا تو ہوتی ہے نا، یا انسان برا کرتا ہے تو برا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ انہوں نے اسے خوب مارا پیٹا، اور کہا کہ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھتی، اتنا مارا پیٹا، بیچاری پہلے ہی 2 ہڈیاں تھی، مطلب اولڈ تھی، اتنی مار برداشت نہ کرتی، اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ ایسی بات ہے، اتنی مار کھانے کے بعد تمہیں بتانا تھا،
میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے لے جا کر اپنے گھر میں اس کی پرورش کی۔ اے بادشاہ، اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ اللہ نے اسے گناہ عظیم سے بچا لیا اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ شہزادہ پریشان ہوا، وہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کرے اور اس کی آنکھیں نکال کے لے آئے۔ اللہ اکبر، ایک گناہ پہ دوسرا گناہ، اور اس کی گردن کا خون نکال کر باپ کو لا کے دکھا دے۔ اسے کسی صورت بھی یہ گوارا نہ تھا، اگرچہ اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہوا، لیکن اسے پتا تھا کہ بادشاہ ہر صورت اپنی بیٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا۔ تو اس نے قتل نہیں کیا تو بادشاہ دونوں کو قتل کر دے گا اگر اسے اپنی بہن کو قتل نہ کیا تو۔ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے جا کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا کہ میں کسی صورت تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتا، میں تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، جنگل میں، یعنی کہ تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت، تمہیں درندے کھا جائیں یا تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ لیکن بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں بھائی، تم مجھے قتل کر دو، میری آنکھیں اور خون لے جا کر میرے فادر کو دکھا دو، نہیں تو وہ تمہیں مار دے گا، اور وہ جو مجھے کسی صورت بھی گوارا نہیں ہے۔ بہن نے کہا اپنے بھائی سے۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ آخر کسی طرح بھائی نے بہن کو منا لیا۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی۔ آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں چلی گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا، اس کی گردن کا خون نکالا اور آنکھیں نکال کر لے جا کر بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا، اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے، مطلب جیسے بادشاہ کا تھا ویسا ہی ہرن کی آنکھوں کا رنگ بھی ہے، اس کو تو بیٹی کے رنگ کا لگا نا، تب اسے تسلی۔ ملکہ نے کسی طریقے سے شہزادے کو بلا کر اس سے بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے سارا احوال گوشے گوار کر دیا، سب کچھ بتا دیا۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے بیٹی کے لیے دعا مانگی۔ اے اللہ، ماں کی دعا تو لگتی ہے نا، اے اللہ تو میری بیٹی کی حفاظت کر، اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا دے۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول بوٹے جو بھی اس کے پاس تھا کھا کر اپنا ٹائم گزارنے لگی۔ کیا کرتی؟ اس دوران بہت سارا وقت گزر گیا، جھاڑیاں کانٹوں سے الجھ کر اس کا بوسیدہ کپڑے تار تار ہونے لگے، مطلب وہ ظاہر سی بات ہے۔ آخر اس کے بدن پر کوئی کپڑا بھی نہ رہا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا جہاں بھی یہ شہزادی تھی۔ اتفاقاً بادشاہ اسی طرف جہاں نکلا جدھر شہزادی تھی۔ جب شہزادی کی کانوں میں کسی گھوڑے کی قدموں کی آہٹ سنائی دی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پہ چڑھ گئی اور اس کے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنے آپ کو چھپانے لگی تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ بھی آ کے اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ درخت گھنا اور سایہ دار تھا، اس طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر لیٹ گیا۔ چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا، بادشاہ کا جو دوسرے پاس بادشاہ جنگل سے گزر آتا نا، اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اسی ٹری کے نیچے، تو وہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں پوشیدہ کسی لڑکی پہ پڑ گئی، کسی چیز پہ پڑ گئی، تو وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کو پری ہو یا فرشتہ ہو، جن ہو یا انسان ہو، جو بھی ہو، ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر نظر پڑی تھی، اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی نے پکار کر کہا، اے مسافر، میں ایک چلا چار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے کا نام بھی نہیں، اگر تم اپنے نیچے بچھی ایک چادر کو میری طرف پھینک دو تو میں اس سے اپنے آپ کو ڈھانپ کے آپ کے سامنے آ سکتی ہوں، آپ سے بات بھی کر سکتی ہوں۔ بادشاہ نے اپنے نیچے بچھے کپڑے کو اٹھایا، اس کی طرف پھینکا، شہزادی کی طرف پھینکا، تو شہزادی نے اس کپڑے کو اپنے جسم کے اوپر ڈھانپ لیا اور کسی طریقے سے اس ٹری سے نیچے اتر آئی، اپنے آپ کو ڈھانپ کے کور کر کے ٹری کے نیچے آئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کی آواز گم ہو گئی۔ اس کے پورے ملک میں کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ پورے دل و جان سے شہزادی پر جان دے بیٹھا، پیار ہو گیا اسے، اور فوراً شہزادی سے بولا، میں ایک بادشاہ ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ شہزادی نے حامی بھر لی فوراً، ظاہر سی بات ہے،
وہ بھی ایک ایسا ہی بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک چلا گیا، اپنے کنٹری میں چلا گیا۔ اپنے ملک میں پہنچتے بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچے اور اسے کہا کہ اسے سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی کر کے اسے اپنے ساتھ اپنی مانند کو یہاں سے اپنے محل میں لے جاؤں گا۔ وزیر نے اس کا حکم بجا لایا، ظاہر سی بات ہے ماننا ہی تھا، بادشاہ سے ٹھہرا۔ بادشاہ سلامت، آپ پوری تسلی رکھیے، آپ کی مانت اور میری بیٹی، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے گا، شادی کر کے لے جائیے گا۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن وکیل، قاضی اور بادشاہ رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ وزیر نے رشتے کی لیے ہاں کر دی۔ ایک دو دن بعد ان کی انگیجمنٹ ہوئی۔ بادشاہ شہزادی کے عشق میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ جلدی شادی کا بھی پیغام بھیج دیا اور کہا کہ محل کو تیار کرو شادی کے لیے۔ بادشاہ اور شہزادی اپنی شادی میں بہت خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ کچھ سال کے بعد اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے جو اب ملکہ بن گئی تھی پوچھا، اب جب کہ اللہ نے ہم دونوں کو بیٹا بھی دے دیا ہے تو تم ایک بیٹے کی ماں بھی بن گئی ہو، اب مجھے بتاؤ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے؟ شہزادی نے کسی طریقے سے بادشاہ کو ٹال دیا۔ کچھ سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، ایک اور بیٹا ہوا اسی شہزادی میں سے۔ بادشاہ نے دوبارہ شہزادی سے وہی سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخرکار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی برتھ ہوئی تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت ہی دباؤ ڈالا۔ آخرکار شہزادی مان گئی، وہ پرنسس مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتائی کہ فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ بادشاہ کو کس طرح بیٹیوں سے نفرت تھی، اس نے کس طرح مجھے مارنے کا حکم دیا اور دائی نے، مڈ وائف نے مجھے کس طرح بچایا اور اپنے گھر میں میری پرورش کی۔ بادشاہ نے کسی طرح مجھے دیکھا، اس نے اپنی ساری سٹوری سنا دی اور کس طرح اس کے بھائی نے اسے قتل کرنے سے بچایا اور کیسے وہاں پہ چھوڑ دیا اور آپ مجھے شادی کر کے یہاں لے آئے۔ بادشاہ یہ ساری سٹوری سن کے بہت حیران ہوا اور اس بات پہ بھی حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں قدرت، جس کو اگر اس نے شہزادی بنانا ہے نا، اس کو شہزادی ہی بنانا ہے، اور اگر آپ اس نے کسی کو کسی کے نوکر بنانا ہے نا تو نوکر ہی بنانا ہے۔ پیدا کرنے والا نصیب خود لکھتا ہے، نصیب شہزادیوں کے لکھے، ملکہ کے لکھے، لونڈی غلام کے لکھے یا کسی فقیر اور عام انسان کے لکھے، نصیب تو وہی لکھتا ہے۔ اس لیے اپنے نصیب کے ساتھ نہ لڑا کریں اور اللہ کی رضا میں ہمیشہ خوش رہا کریں، راضی رہا کریں۔ ہمیشہ کہا کریں یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی اور آئندہ بھی میں آپ سے ایسی سٹوری شیئر کیا کروں گی۔ آپ کائنڈلی اس کو فل واچ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے کسی دوسری ویڈیو میں۔ جیا کو اجازت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب؟